الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. حضرات، آج اللہ کے فضل کرم سے ذوالحجہ کا دوسرا دن ہے، اور یہ ذوالحجہ کا جب مہینہ چڑھتا ہے، اس کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک ان پہلے 10 دنوں میں کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے اور وہی کام پورے سال کے کسی دن بھی کرتا ہے، ان دنوں میں کیا ہوا کام اللہ کو زیادہ پسند ہے. ایک بندہ مثال کے طور پہ ماہ رمضان میں قرآن مجید پڑھتا ہے، جی میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے، 1 سپارہ پڑھتا ہے، 2 پڑھتا ہے، 2 قرآن پڑھتا ہے، 3 پڑھتا ہے، اور یہی بندہ 3 قرآن ان 10 دنوں میں پڑھتا ہے، تو اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کا جو ہے نا یہ اجر زیادہ ہے. یاد رکھو، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم اس قرآن مجید پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں، بچے بڑے چھوٹے عورت مرد سارے، اور ان 10 دنوں میں ہم بھولے ہوئے ہیں، حالانکہ ان 10 دنوں میں اجر زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایک آدمی نے کہنے لگا اللہ کے رسول کوئی بھی عمل، آپ نے فرمایا کوئی بھی عمل کر لے عام دنوں میں اور وہی عمل کرے ان دنوں میں، ان دنوں کا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے. اس نے کہا اچھا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول یہ بتاؤ کہ اگر کوئی عام دنوں میں جہاد کرتا ہے اور ان دنوں میں جہاد کرتا ہے، اب بتائے کن دنوں کا جہاد پسند ہے اللہ کو زیادہ؟ آپ نے فرمایا ان دنوں کا جہاد جو کیا ہے نا یہ اللہ کو زیادہ پسند. ہاں ایک بات ہے، کوئی مجاہد جو ہے عام دنوں میں وہ جہاد کرتا چلا گیا، وہ گھوڑے کے اوپر تھا، گھوڑا بھی چھن گیا، خود بھی شہید ہو گیا،
اور ان دنوں میں بھی وہ گیا، گھوڑا بھی اس کا چھن گیا اور خود بھی شہید ہو گیا۔ صرف شہید برابر ہے عام دنوں کا اور ان دنوں کا، ورنہ کوئی عمل جو ہے نا وہ زیادہ پسند جو ہے وہ ان دنوں کا ہی ہے اللہ کو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان کی جو راتیں ہیں، یاد رکھیں ماہ رمضان کی راتیں افضل ہیں پورے سال سے، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور دنوں کے لحاظ سے یہ جو ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے اللہ کے نزدیک یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے، یہ اس کی پہلی خوبی ہے، پہلی اس کی فضیلت ہے۔ دوسری، ان 10 دنوں کے اندر چونکہ 8 تاریخ سے حج شروع ہو جانا ہے، اللہ کے فضل سے اے شہنشاہ کائنات جو تیرے بندے وہاں گئے ان کا حج قبول کر لے، اور جو نہیں جا سکے یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے، بار بار جائیں، بار بار جائیں، بار بار جائیں اور اللہ قبول کر۔ 8 تاریخ حج شروع ہو جائے گا، 9 تاریخ کا دن جو ہے یہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، تو چونکہ وہ بھی پہلے عشرے کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ، جس دن حاجی عرفہ میں گئے ہوتے ہیں نا، عرفہ کے میدان میں، وہ جہاں خطبہ ہوتا ہے حج کا وہاں گئے ہوتے ہیں میدان عرفہ میں، عرفات میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ وبعد، فرمایا اس دن جس دن حاجی جو گئے ہوتے ہیں نا وہ حج کرنے عرفہ میں گئے ہوتے ہیں، اس دن کا دوسرا مومن حاجی نہیں یاد رکھے یہ روزہ رکھ سکتا، دوسرا مومن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ عرفہ کا روزہ وہ ہوتا ہے جس دن حاجی عرفات میں گئے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ بنایا ہے آجو تھے آجے، کالے تھے آجے، کاجو تھے عیدے کال، یہ اوتے تھے کی بات نہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ آج حاجی جا رہے ہیں اللہ کے گھر میں، میدان عرفات میں جا رہے ہیں، تو اسی دن کا روزہ رکھنا ہے، چاہے وہ 3 دن کا فرق ہو، 2 دن کا فرق ہو، 10 دن کا، جتنا بھی فرق پڑ جائے، فرق دنوں کی بات نہیں، بات ہے کہ جس دن حاجی عرفات میں گئے ہوں گے اس دن کا روزہ رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 9 تاریخ کا نام نہیں لیا، یاد رکھیں، ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا کل 9 کا رکھیں گے، نہ، جس دن حاجی عرفات میں گئے ہوں گے اس دن کا روزہ جو ہے اللہ کے نزدیک 2 سال کے گناہ، ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلے سال کے گناہ سارے معاف ہوں گے، ایک اگلے سال کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ میں سارے اپنے بھائیوں سے بہنوں سے کہوں گا کہ یہ روزہ ضرور رکھیں، اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ تیسری بات ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک اور بڑا کہ 10 تاریخ کو یہ ذوالحج کا 10 تاریخ کے یہ قربانی کا دن جو ہوتا ہے، اس دن مومن جو ہے یہ قربانیاں کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قربانی جو ہے، یاد رکھنا، ہم قربانی کرتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کی سنت سمجھ کے، اگر محمد الرسول اللہ رب کی قسم نہ کرتے تو ہم نے تو کبھی کرنی نہیں تھی، ہم نے کبھی نہیں کرنی تھی، قربانی کے قریب بھی نہیں جانا تھا اگر محمد الرسول اللہ نہ کرتے۔ یہ قربانی محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، اور خاص کر کے یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی کہ ایک نبی آئے گا، آخری نبی، اور اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، آج بھی بائبل کے اندر اس کی کتاب کا نام ہے یسایہ، یسایہ کے اندر اس کا چیپٹر نمبر جو ہے 60 اور آیت نمبر 6 اور 7 میں اج بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ آئے گا، وہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرے گا۔ یہ قربانیاں کرنے والے جو ہیں یہ صرف یہ نہیں کہ سنت پہ عمل کرتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی قربانی کی نشانی جو ہے یہ اس کو بھی قائم رکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ لوگ قربانیاں کرتے ہیں،
اپنی طاقت سے زیادہ کوشش کرتے ہیں قربانیاں کریں، اللہ ان کی قبول کرے۔ اور کئی ہوتے ہیں وہ بیچارے پیسہ جوڑ کے سارا سال اور کمیٹیاں ڈال کے قربانیاں کرتے ہیں، اللہ ان کی قربانیاں بھی قبول کرے۔ اور کئی مسلمانوں میں ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، خود بھی قربانی کرتے ہیں اور چپ چپ کر کے نا غریباں اور ماڑیوں کو بھی قربانیاں اور لے اپنے کار کرنا جا کے جاؤ۔ اللہ کے ایسے بندوں کو بھی ہم جانتے ہیں جو لوگوں کو قربانی پوری دیتے ہیں اور جا چپ کر کے لے جائے، میں نے اللہ کو دکھانا ہے، میں نے لوگوں کو دکھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیاں بھی قبول کرے۔ شریعت اسلامیہ میں قربانی کے جو مسائل ہیں، پہلا مسئلہ ان میں یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِنَّ عَلَىٰ أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ۔ ایک گھر جو ہے نا، ایک گھر ہوتا ہے میاں بیوی، اگرچہ اس کی ایک بیوی ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، میاں بیوی اور بچے بچیاں سارے۔ جو بچے اور بچیاں شادی شدہ نہیں، جو شادی شدہ ہو گئے ہیں ان کو الگ کرنا ہے، وہ الگ فیملی ہو گئی ہے۔ جس کی شادی ہو گئی ہے وہ الگ فیملی ہے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ سارے کے سارے بچوں کی طرف سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ وہ ایک قربانی کریں، اللہ سب بچوں اور بچیوں اور عورتوں اور مردوں کی طرف سے قبول کرے گا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ ایک قربانی تو اس کو کرنی، شریعت نے کہا ہے نا کہ کم از کم ایک ضرور کرے۔ اب اس کی مرضی ہے وہ 2 کرے، 10 کرے، 20 کرے، 100 کرے۔ اے لوگو اللہ سے دعا مانگو اللہ اس قدر توفیق عطا کرے کہ 100 اونٹ کرے محمد الرسول اللہ کی طرح۔ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، یا اللہ تیرے نبی نے 100 کیا تھا، میں بھی تیرے نبی کے پیچھے پیچھے چلنے والا، وہ مجھے توفیق دے میں بھی 100 کروں۔ قربانی یاد رکھیں کہ اگر کوئی زیادہ یعنی ایک سے زیادہ کرتا ہے تو شریعت اس کی بات کی بھی اس بات سے خوش ہے کہ یہ انسان کوشش کرتا ہے کہ ایک سے زیادہ 2 کرے، 4 کرے، اس کی مرضی ہے وہ اونٹ کرے، 10 کرے، 20 کرے۔ پھر اگر کوئی قربانی انسان سمجھتا ہے کہ مہنگی ہوگی ہے تو کسی قربانی میں حصہ ڈال لے۔ گائے کے حصے جو ہیں شریعت نے یہ کہا ہے کہ یہ 7 ہیں، 7 بندے مل لیں وہ ایک گائے لے لیں، اور اونٹ میں 10 بندے، لیکن یاد رکھنا ہے کوئی قربانی ادھی نہ ہو، یہ دھیان سے سمجھ لیں۔ یعنی گائے کی 7 قربانیاں تو کوئی بندہ اے نہ کہے ادھے پیسے میرے پال ہے، 3.5 تیریاں تے 3.5 شریعت میں نہیں ہوتا ہے، یاد رکھ۔ پوری قربانی 4 3 2 5 1 6 یاد رکھنا، قربانی جو ہے یہ اس کے ٹوٹے ٹوٹے نہیں ہوتے۔ دوسری بات، قربانی جو ہے اس کی ایک اور شریعت نے بات یہ کہی، قربانی کے اندر صرف قربانی جو ہے نا وہ کرنے والا حصہ ڈال سکتا ہے، دوسرا بندہ حصہ نہیں ڈال سکتا۔ مثلاً ہمارے ہاں کئی لوگ آج کل، میں نے سنا ہے پچھلے 2-4 سالوں سے یہ کام شروع ہو گیا، کیا کہ گائے لی ہے 2 منڈیاں دے کیکے کر لینے، 2 تے 2 4 تے 3 قربانیاں کر لیاں نے، اور رب کی قسم یہ ساری کی ساری قربانی ضائع ہو جاتی ہے، یاد رکھ۔ اور گائے کا عقیقہ ہوتا ہی نہیں۔ اونٹ اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کا عقیقہ کرے نا، 1 لاکھ اونٹ کرے تو پھر بھی عقیقہ نہیں ہوتا۔ عقیقہ صرف ہوتا ہے بکرا بکری، چھترا چھتری، لیلا لیلی، دمبا دمبی، یہ صرف ان کا ہوتا ہے، یہ گائے کا ہوتا ہی نہیں، اس لیے ان کے حصے ڈالنے یہ ہماری شریعت میں نہیں۔ کوئی بندہ نہ یہ کہے کہ میں نے بچے کا عقیقہ کرنا ہے۔ مجھے مسجد میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں حافظ جی لو جی میں 4 منڈیاں دا نال کر دے، 3 منڈیاں دا کر دیتا، 1 کڑی دا، یہ سب کا سب فراڈ ہے۔ اللہ کی شریعت میں قربانی صرف قربانی ہوتی ہے، اس میں قربانی والا حصہ ڈالے، دوسرا بندہ نہیں ڈال سکتا۔ قربانی کے مسئلوں میں ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ قربانی صرف زندہ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اگر کہے کہ میں قربانی اپنے ابے دا حصہ پایا ہے، ابا جی فوت ہو گئے سن، انہوں نے 40 سال پہلا کیا سی، میں 40 سال تو کرنا پیا، یہ سب جو باتیں غلط ہیں۔ اللہ کی شریعت میں فوت شدگان کی طرف سے کوئی قربانی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ قربانی تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ جس طرح کسی کے پاس پیسے ہیں اس میں سے زکوٰۃ دے،
جو بندہ زندہ ہے اس کے پاس طاقت ہے اس میں سے وہ کرے. اب فوت شدہ آدمی جو ہے اس کے لیے قربانی کرنا یہ ہماری شریعت میں بالکل نہیں. یہ لوگوں نے اپنے پاس سے مسئلہ بنایا یا مولویوں نے بنایا ہوا ہے, اور تسی کرو کھال کھال دیا جے تے نال تھوڑا جا گوشت کھال دیا جے. یہ ان لوگوں نے بنائی ہوئی گپ بنائی. شریعت نے پھر ایک اور بات کی ہے کہ قربانی کرنے والا جو جانور خریدے تو یاد رکھے قربانی کے جو جانور ہیں, اونٹ اس کی ساری قسمیں, ایک کوہان والا, دو کوہان والا, بغیر کوہانوں کے, اور گائے اور بھینس یہ دونوں ایک ہی ہیں. نوع من البقری, یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم ہے. الجاموسو نوع من البقر, یہ گائے کی قسم ہے, یہ ایک ہی ہیں. یہ بینسا بینسی اور اسی طریقے سے بھینس اور اسی طریقے سے گائے, ان کا مذکر ان کا مؤنث, کوہان والی, ولیتی, باہر کی, آسٹریلیا کی کوئی بھی قسم اس کی ہے نا, وہ جو گائے اور بھینس کی ہے یہ ساری کی ساری دو. تیسرا بکرے کی جتنی بھی قسمیں ہیں, لمبی جات والا, چھوٹی جات والا, بغیر پوچھل دے, بغیر سنگا والا, بغیر کوئی بھی بکرے کی قسم ہے یہ اس کے لیے ہے. اور اسی طریقے سے جو چھترا ہے, چھترے کے اندر اعلیٰ دھیان سے سن لیں, نبی علیہ السلام نے ساری زندگی آپ کو موقع ہی نہیں ملا, موقع بنا ہی نہیں کہ آپ نے کبھی دمبا کیا ہو. نبی علیہ السلام نے دمبا کبھی نہیں کیا, لیکن یہ چونکہ اس کی قسم ہے لہذا کو کرے تو ٹھیک ہے. یہ لیلے کی قسم ہے, لمبی پوچھ لالا, چھوٹی پوچھ لالا, بغیر کان کے, بغیر سنگ کے, جو بھی ہے یہ ساری قسمیں جو ہیں جو اس کے اندر ہیں. یہ دمبا جو ہے یہ بھی لیلے کی قسموں میں سے, چھترا جو ہے یہ اس کی مینڈا جسے کہتے ہیں, جو اس کی قسموں سے ایک قسم ہے. شریعت صرف یہ کہتی ہے قربانی کے جانوروں کے لیے ایک شرط رکھتی ہے. کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنا الا ان یسر الا ان یسر علیکم. ایک حدیث میں تھا الا ان یسر علیکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شرط ہے, دوسری شرط نہیں, بنیادی, اس کی عمر نہیں. یاد رکھنا کسی جانور, اونٹ ہو, گائے ہو, بیل ہو, یا وہ بکرا ہو, چھترا ہو, بھیڑ ہو, کوئی ہو, عمر سالوں میں نہیں, اس کی عمر دانتوں میں دیکھنی ہے کہ اگر وہ دوندا ہے تو وہ جائز ہے, اگر دوندا نہیں لاکھ سال کا بھی ہو جائے وہ جائز نہیں ہوتا. یاد رکھیں. اگر کوئی پیڑ کا لیلا ہے, یہ اگر فرض کرو اتنا بڑا ہو گیا کہ احد پہاڑ کے برابر ہو گیا ہے, لیکن اگر یہ دوندا نہیں, رب کی قسم جائز نہیں, 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 یہ جائز. یہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں لا تذبحوا الا مسنا, دوندے سے کم قربانی نہیں کرنی. یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے دیکھ لیں کہ دوندا ہے یا دوندے سے زیادہ ہے. یہ سارا اس کو مسنہ کہتے ہیں. یہ ہے, یہ خاص کر کے دیکھنا ہے یہ اندھا نہ ہو, کانا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, بیمار نہ ہو, بڈھا, اتنا بڈھا کہ ہڈیوں کے اندر میکھی کو نہیں, وہ یہ بھی نہ ہو, اور اس کا سینگ جو ہے یہ اندر سے گلی اس کی ٹوٹی نہ ہو. کئی دفعہ جانور ٹکر مارتے ہیں تو اوپر سے نا اس کا خول اتر جاتا ہے, خول نہیں, خول اگر اتر گیا تو قربانی جائز ہے, لیکن اگر اندر سے گلی ٹوٹ گئی ہے تو پھر وہ جائز نہیں. اسی طریقے سے کان نیچے سے کٹا ہو, اوپر سے کٹا ہو, سامنے سے کٹا ہو, پیچھے سے کٹا ہو, یا درمیان گول سوراخ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جانوروں کی قربانی سے منع کیا. یہ تو جانور ہیں. اب جانور جس سے خریدنا ہے, آپ نے جانور خریدنا ہے پیسے سے. شریعت کی اگلی شکل یہ ہے کیا, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. ایک بڑی اہم بات ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کی قربانی کرنی ہے, حرام جانور کی قربانی نہیں کرنی. حلال کی, حرام پیسوں سے جانور خرید کے قربانی نہیں کرنی ہے. صحیح بات میں آپ کو کہتا ہوں, میرے ظاہر یار دوست عزیز کئی ہیں کاروباری, رب کی قسم وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ حرام کما رہے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے,
मसलन कपड़े वाला दुकानदार अबाऊ जी है, लो भैन जी कपड़ा देखो, 100 साल तक कपड़ा नहीं पाटेगा, और ये आदमी कुर्बानी कर रहा है। अब इसको कुर्बानी करने का क्या फ़ायदा, इंसानों को धोखा दे के, झूठा बेईमान। कारोबार अगर उसका सूद का है और कारोबार में वो नकद का और रेट है, उधार का और रेट है, और इसी तरीके के साथ वो नशे का काम करता है, वो पान बेचता है, सिगरेट बेचता है, किसी किस्म का नशा, कोई भी नशा बेचता है, इसका आदमी को कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, इसका रिज़्क हराम है। सिर्फ ये है कि सिगरेट हल्का नशा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अस्करा कसीरू फकलीलुहु हराम। फरमाया कोई चीज़ ज़्यादा खाने से नशा करती है ना, तो थोड़ी सी खाने से नहीं करती ना, तो चूंकि ज़्यादा खाने से, वो इस्तेमाल करने से नशा करती है, मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद कहता हूँ वो चीज़ हराम है, याद रखो। बिल्कुल कहे जी मैं थोड़ा जा चखिया है बस, एवें किसी किस्म का भी जो हराम कारोबार है ना, ये करने वाला आदमी चुप करके ईमानदारी से। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ कि पिछले साल मेरा एक दोस्त था, सच्ची मुची अरबपति आदमी है, सच्ची मुची, मैं बताता नहीं उसका नाम। मैंने कहा कुर्बानी, आंदा हाफिज जी तुहाडी तकरीर सुनी है कि हराम बंदा जिहड़ा कमांदा है ना वो ना करे, तो मैं भावें अरबपतियां, तुहानूं पता तो है कि मेरे सारे पैसे सूद दे ने, मैं तो कीड़ी भी नहीं कर सकता, तो मैं करनी भी नहीं, सीधी गल मेरा माल हराम दा है। मैं क्या अफसोस की बात यह है, और कुर्बानी छड़ दी है, हराम ना छड्डी, हराम ना छड्डी, कुर्बानी छड़ दी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत और आपकी निशानी जो। शरीयत ने फिर एक और बात कही है कि कुर्बानी करने वाला जो कुर्बानी कर रहा है वो किस नज़रिए से करे। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बानी करे सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। रियाकारी के तौर पे जो इंसान करता है वो कुर्बानी ना करे। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, एक बंदे नूं कहंदे जानवर ले आंदा ही, और यार नहीं तेनों पता हुण छोटा जानवर तो नहीं ना असीं लियाउने, असीं कोई आम बंदे तो नहीं ना, असीं तो वड्डा कोई 10-15 ऊँट लियावांगे, कोई ले लिया, लोगों को पता लगे कि असीं कोई आम बंदे तो नहीं ना। अब ये अपने लिए, अपने दिल को, अपने मन को राज़ी करता है, रब को राज़ी करने के लिए नहीं करता। ये तो रियाकारी की है। और फिर लोगों को बताना, लो जी साढ़े नाल दा लेला ते किस दा है ही नहीं, साढ़े नाल दा बकरा जी सारे तो तगड़ा असी हमेशा लेने होना, लोकी वेखन आउंदे ने, शर्तां च जांदा साडा लेला। ओए अल्लाह के लिए करना है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी मेरी कुर्बान लिल्लाह, नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह के लिए कुर्बानी करे, बखाना मकसद नहीं है कोई, चुप करके जानवर ले आए, चुप करके। बल्कि मेरे तो यार दोस्त ये भी कहते होते हैं कि एक दो बड़ा नेक आदमी है यार, हाफिज है, तो उसको पूछे ना लेला लैके आओ, ये किन्ने दा लैके आए हो? उन्हें कहा यार अल्लाह वास्ते लैके आया, तेनों मैं की दसा किन्ने दा लैके आया। फिर पूछा किसी ने, ये भाजी बड़ा सोहना लेला किन्ने दा? अच्छा जी अल्लाह कबूल, किन्ने दा लैके आए? और यार अल्लाह वास्ते ले आया, मैं लोगों को दसन वास्ते ले आके किन्ने वास्ते लेना है? तुसी दुआ करो बस अल्लाह कबूल करके अल्लाह मैनू माफ़ कर दे बस। रियाकारी किसी किस्म की जो है ना, ये कुर्बानी करने वाला ना करे। और फिर मुकाबलाबाजी ना करे अपने अजीज़ों के साथ। रिश्ते पहली बारी उन्होंने 2 लै सन, असी 3 लै सन, उन्हें 4 लै, असी 5 लै। ये मुकाबलाबाजी किस बात की है? ओ ये दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह की बात मानो। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह ये मुकाबला क्या है? असल मुकाबला तो दुनिया में ये है कि जन्नत च भज के कौन पहला जाता है। असल मुकाबला तो ये कौन सा मुकाबला है कि लो जी मैं इन्ने वध कीते ने, इन्ने वध कीते ने, फलाने इंज कीते ने। मेरी बीवी कहती सी ते वड्डे ने ते जिहड़ा जेठ हरां ते 4 लै ने, ते वो साडे तो अगे नंगा ने, साढ़े 3 ने, हुण मैं नक वाहन जोगी नहीं रहिंदी। वो क्या पागलपुना है? अल्लाह तबारक व तआला ने कोई शर्त लगाई नहीं, चुप करके जानवर की जितनी शर्तों के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक है,
اس کو لا کے چپ کر کے بسم اللہ واللہ اکبر اللہ کے نام کا کرو بس. کچھ قربانی میں پھر مجبوری نہیں. مجبوری یہ ہوتی ہے، یہ سچی مچی بات ہے آپ کو سنا رہا ہوں، کہ میرا ایک دوست تھا تو کہنے لگا حافظ جی میں قربانی لے لئیے. بڑا انہیں پیڑا جا منہ بنایا سٹے تھلے. میں کہ کیوں کی گل ہے قربانی لئیے؟ آندا لینی تو نہیں سی، وہ تہاڈی نا بڑی کوشش میرے کو نہیں سی کوئی، تہاڈی بھرجائی نے برقع پاڑ لیا. انہیں کہا میں پیکے چلی ہوں جے تو قربانی نہ لئی تے. ہن دسو ہن میں حافظ جی گھر لڑائی پا لواں؟ یہ مجبوری کی قربانی اللہ کے نزدیک نہیں. قربانی تو خوش دلی سے ہوتی ہے. کیا یا اللہ تیرا شکر ہے میں تیرے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں قربانی کر رہا ہوں، میں گوشت بانٹوں گا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ایسا نہیں بنایا کہ لوگوں کے گھر کے جا کے دروازے کھٹکا کے کہتا باجی جی 2 بوٹیاں دے دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے، خوشی کے ساتھ کرے. قربانی واسطے ایک اور بڑی خاص چیز جو یہ ہے، قربانی کرنے والے کے لیے عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کان صحیح ہے، آنکھ صحیح ہے، فلانا ٹھیک ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ایک بنیادی شرط ہے. وہ بنیادی شرط کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے اس جگہ، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قربانی سے پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ نماز، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا قربانی کرنے کا کوئی حق ہے ہی نہیں. ایک بندہ 4 نمازیں پڑھتا ہے نا روز، رب کی قسم اس کا بھی کوئی حق نہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے وہ مسلمان بنے. جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جبریل انسانوں کی شکل میں آئے تھے، بندے کی شکل، آ کے اونچی اونچی سوال کرنا شروع کر دیا تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ جو بندہ کہتا ہے نا او چل یار ساڈا مسلمان تے بھرا تے ہے یہ نا نماز نہیں پڑھتا تو کی ہو چلا ہے. جبریل علیہ السلام آسمان سے آئے اور آگے کہنے لگے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں یہ اسلام جو کہتے ہیں نا بندہ میں مسلمان چل یار اسلام نو تے ماندا ہی ہے نا، ہن اتنی سختی بھی نہ کرے. اب دیکھیں اسلام کو کون مانتا ہے. جبریل علیہ السلام نے آ کے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے کہا الاسلام شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. اسلام اس چیز کا نام ہے گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا کو معبود نہیں، کوئی لینے دینے، ہر قسم کا خیر جس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ ہے، ہر قسم کے شر سے بچانے والا اللہ ہے، اور کائنات کا داتا اصلی اللہ ہے، اور باقی تو جھوٹے بنائے ہوئے داتے بندے مر گئے ان کا نام داتے رکھ دیا. یہ پہلے اقرار کرے اور اقرار کرے وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور یہ اقرار کرے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں. جب یہ اقرار کر لینا تو اگلی بات وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور اسی وقت ساتھ ہی کہا کہ اگلی بات یہ ہے کہ نماز پڑھے پھر وہ مسلمان ہے، وہ ورنہ مسلمان نہیں ہے. ایک بندہ جب مسلمان نہیں نماز کیوں پڑھا، وہ کیوں قربانی کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ جا کے اسلام کے بنیادی ارکان جو ہیں 5 بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے بنیادی پہلا رکن جو ہے یہ شہادت توحید و رسالت کے بعد ہے نماز. اور نماز نہیں پڑھتا قربانی کیوں کرتا ہے؟ کیوں لے مہنگے کرتا ہے؟ کیوں اونٹ مہنگے کرتا ہے پیا؟ میں یہ کہتا ہوں صحیح بات ہے، اگر میرے بس میں ہو جو بھی لیلا جانور خریدنا جائے، اونٹ گائے خریدنے جائے، سب سے پہلے اپنے محلے کی مسجد کے امام سے لکھوا کے لائے کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے.
یا کم از کم اس کی کوئی مسلمان گواہی دے کہ 5 وقت کا نمازی، چلو مسجد نہیں، اپنی دکان پہ اپنے کارخانے ہی پڑھ لیتا ہے کسی جگہ، اگر یہ نماز نہیں پڑھتا اس کو قربانی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور کیسی بات ہے، اور جانور کی گردن کے اوپر چھرا پھیرتا ہے اور اپنے اندر کے انسان کو اللہ کے آگے اپنی گردن چکا بھی نہیں سکتا، اس کے ٹوٹے 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 قیمہ کرتا ہے، ٹکیاں بناتا ہے، فلاں کرتا ہے فلاں، اور اپنا اندر کا جو فرعون ہے اس کو نیچے چکاتا ہی نہیں اللہ کے ہمیں۔ اور کیوں قربانی کرتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے وہ نماز پڑھے تو قربانی کرے ورنہ نہ کرے۔ اور اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ تو کافر ہے، اور نماز کو چھوڑتا ہے وہ تو کفر کرتا ہے۔ اور یہ کیوں قربانی کرتا ہے؟ قربانی تو مسلمان کے اوپر ہے، جو کفر کرے اس کے اوپر تو نہیں نا قربانی ہوتی۔ اور پھر کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اور چل یار ساڈا مومن بھرا ہے، مومن تے ہے نا، چل یار تو یہ مومن بھی اللہ سے پوچھ لو، نبی علیہ السلام سے پوچھ لو مومن کیا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک وفد آیا، وفد عبد القیس، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اور بخاری کے علاوہ یہ مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ یہ 26 حدیثیں، 26 کیا کہ وہ وفد آیا، آ کے اس وفد نے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، مسلمان ہو گئے، تو جاتی دفعہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول اب ہم نے واپس جانا ہے، تو ہمیں کوئی خاص بات ہے تو بتا دیں۔ آپ نے فرمایا خاص بات کیا ہے؟ امرکم بالایمان باللہ، آپ نے فرمایا ان کو یاد رکھنا، خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان پکا رکھنا۔ کہنے لگے جی 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 ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے خود بتایا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، اور پتہ ہے اللہ کے اوپر ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہم پتہ ہے کہ ہم تو یہی ہمیں اللہ نو ماننا، نبی نو ماننا، رسول نو ماننا، جنت نو ماننا، دوزخ نو ماننا، فلانا میں ماننا، اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے ماننا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ ایمان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، ایمان پتہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ۔ اللہ کے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ گواہی دینے کے بعد کہ اللہ جو کائنات کا الہ ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی کے بعد نماز نماز نماز، اور نماز نہیں پڑھنی تو وہ بے ایمان انسان ہے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، یہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا کیا؟ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایک کافر اور ایک مومن کے درمیان جو ایک لائن ہے نا درمیان، فرق یہ ہے کہ یہ نماز کی وجہ سے یہ نماز کا پابند ہے، ایمان والا ہے، اور اس نے نماز کو چھوڑا یہ کافر ہو گیا۔ یہ اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں، وہ لوگوں میں نہیں کہہ رہا، وہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں کیا؟ بین الکفر والایمان، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا ہی فرق ہے، اور کیا فرق ہے؟ اور ساری دنیا کے کافر کہیں نہیں پورا تولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، مال صحیح طریقے نہ دیو، صحیح طریقے نہ بناؤ، اور یہ تو عیسائی یہودی ہندو بھی سارے کرتے ہیں۔ ایک مومن جو ہوتا ہے ادھر سے آواز آتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ۔ یہ بس بھائی دکان بند کرو بھائی، کیوں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور میں نہیں بڑا، اور کاروبار بڑا نہیں، اور یہ دکانداری بڑی نہیں، اور کارخانہ بڑا نہیں، اور نوکری بڑی نہیں، اللہ اکبر۔ چلو سب کچھ بند کر کے چھڈ کے نا
اللہ کے سامنے جاؤ. یہ مومن میں یہ فرق ہے, ورنہ پورا تولنا, سچ بولنا, فلاں کرنا, کاروبار برنج کرنا, او کرنا, اے کرنا, جی بڑا صحیح مال عیسائی لوگ, کافر یہودی بڑا اچھا مال بناتے ہیں, اور یہ کام تو ہندو بھی بڑا کرتے ہیں. نوکری تو ایمانداری کے ساتھ وہ بھی بڑی کرتے ہیں, ہر قسم کی نوکری ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ انجینئر, بڑے بڑے لائق نے. اللہ کے آگے اپنی گردن کو جھکاتے نہیں, یہ مومن کا کام ہے. بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ. مسلمان اور ایمان, مسلمان جو ایمان والا ہے اس میں اور دوسرے کافر میں فرق نماز کا فرق. اور کئی دفعہ ہم کہتے ہیں اچھا علی یار ساڈا دیندار پراتے ہے یہ نا, اور تو کار قربانی دین. بلکہ میں آپ کو بہت تھوڑے دن ہوئے مجھے ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی ماننا میں تو بڑا تنگ ہاں. میں کہ میرے کو تنگ کیوں؟ تسی لوگوں کو جڑے مسئلہ دس دیو کہ جڑا بے نماز قربانی نہ کرے پہلا نماز پڑھے. میں کہ یہ اللہ کا نبی کہتا ہے, اللہ کہتا ہے. اے حافظ جی غریباں دے منہ چ بوٹیاں پہن دیو دو چار کی ہو چلا ہے. اے نہ مسئلے دسو, او کو کدی غریب آدمی کو بوٹی کھا لے گا, اور جی انہوں بھی کو کلیجی دی لو, اس کا مطلب ہے میں دین کی شریعت کی باتیں بدل دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آتا ہے ایک وفد آیا. وفد, یہ وفد تھا بنی ثقیف کا, یہ طائف کے لوگ, یہ جنہوں نے روڑے مار مار کے محمد الرسول اللہ کو 3 میل تک روڑے مار کے وہاں سے طائف سے نکالا تھا. جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت مکہ فتح ہو گیا, باقی کے علاقے فتح ہو گئے, یہ بھی مجبور ہو کے یہ بھی چونا نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. آئے, انہوں نبی علیہ السلام سے باتیں سنی, دین کی, ایمان کی, اللہ کی, قیامت کی, جنت کی, دوزخ کی سنی, ساری مسلمان ہو گئے. آپ نے ان کو بتایا کہ یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیان سے سنیں, یہ سونے والے کو اٹھائیں ذرا. یہ وفد آیا تھا بنی ثقیف کا, نبی علیہ السلام کے پاس آئے, مسلمان ہوئے. آپ نے ان کو سمجھایا کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. کہنے لگے اللہ کے رسول ہم مسلمان ہو جاتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں مان لیا. ایک گل جی اسی زکات نہیں جے دینی کرنی. آپ فرمایا اچھا چلو زکوٰۃ کو تو ابھی کتنے 1 سال بعد تمہارے اوپر زکوٰۃ ہونی ہے, تب تک عقل آ جائے گی, سمجھ آ جائے گی, تم خود دو گے. ایسا جہاد بھی نہیں جے کرنا کیا. اب میں اچھا چلو کوئی گل نہیں, یہ بھی گزارا, آہستہ 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 عقل آ جائے گی, سمجھ آ جائے گی. وہ کہنے لگے ایک اور ساڈی شرط ہے, اے اللہ کے رسول اسی نماز نہیں جے پڑھنی کرنی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ کہا نا نماز نہیں پڑھنی, آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ الرکوع. جس دین کے اندر نماز ختم کر دی جائے وہ دین کے اندر باقی خیر ہے ہی کوئی نہیں. اور باقی کون سی خیر ہے؟ باقی کے کام تو عیسائی, یہودی, ہندو, کافر جو ہیں وہ یہودی سارے وہ بھی کرتے ہیں. نماز بھی اگر تم نے چھوڑ دینی ہے باقی خیر کیا رہے, نہ دنیا کے اندر خیر ملنی ہے نہ آخرت کے اندر خیر ملنی ہے اگر نماز نہیں پڑھنی. لا خیر, آپ نے فرمایا یہ مجھے منظور نہیں, جتنی میں نے ٹیل دینی تھی دے لی ہے, نماز پڑھنی پڑے گی, سن لو. وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے اللہ کے رسول ہم نماز پڑھیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ غیر مسلمان ہوتا ہے نا, اسی انہوں جپے لانے آؤ جی یہ ساڈا دیندار بھرا ہے لیکن نا اجے نماز نہیں پڑھتا. اب اللہ سے پوچھو کہ اس کو دیندار بھرا بھی کہہ سکتے ہو کہ نہیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اللہ کہتا ہے اگر کوئی غیر مسلم توبہ کر کے آتا ہے, ایمان لے کے آتا ہے, اگر نماز نہیں پڑھتا تو تمہارا دیندار بھائی نہیں, وہ غیر ہے کوئی ہو. یہ بھی نہیں کہہ سکتے چل میرا دیندار بھرا ہے نا یار,
भाई भी तब है जब वो नमाज अगर नहीं पढ़ता तो कुर्बानी क्यों करता है? जब इसलिए कि उसके क़यामत के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देंगे ये मेरा उम्मती नहीं है। ओए लोगो, अल्लाह से डरो, और जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे मेरा उम्मती नहीं, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में नहीं, और अगर उम्मत में नहीं तो उसके ऊपर कुर्बानी नहीं। और क्यों करता है? सबसे ज़्यादा ऊँट, बड़ा अमीर आदमी बड़ा फिरता है, बड़ा ले करता है, छतरे करता है, फलां करता। देखें कुरान मजीद ने जिस जगह नमाज का जिक्र किया ना, सारे कुरान मजीद में 6 जगह सिर्फ कुर्बानी का जिक्र है, 6 जगह 6। और नमाज का जिक्र सैकड़ों दफ़ा है, और जिधर भी जिक्र हुआ है यही हुआ है, कुल इन